مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ذکر کی کئی قسمیں ہیں، ایک ذکر بالقلب ہے، ایک ذکر باللسان ہے، اور ایک ذکر بالجوارح ہے، اور ایک ذکر بالکنایہ بالاشارہ ہے۔ علماء نے بڑی تشریحیں کی ہیں۔ ذکر بالقلب کا کیا مطلب ہے؟ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرنا۔ آپ بیٹھے ہیں گھر کے اندر، تصور آپ نے کر لیا اللہ کے وجود کا، کہ اللہ وہ ہے جو بے عیب ہے، اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھ دی، دولت دی، ثروت دی، اولاد دی، جان دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، سب چیز سوچتے رہے۔ زبان آپ کا خاموش، منہ آپ کا بند ہے، دل میں آپ سوچتے رہے، تو اس کو ذکر بالقلب کہا جاتا ہے۔ ایک ذکر باللسان ہے، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کہنا، رب رب کہنا، اللہ کے کسی اسم مبارک کو زبان پر بار بار لانا، نماز کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں ذکر باللسان میں آتی ہیں۔ ایک ذکر بالجوارح ہے، آپ چل رہے ہیں بلند و بالا، پیڑ کو آپ نے دیکھا، پیڑ کی بلندی، پہاڑ کی اونچائی کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو آپ نے یاد کر لی، اس کو بھی اللہ کے ذکر میں شمار کیا جاتا ہے۔ شیر کی گھنگرج آواز کو سن کر کے، اس کے جبر کو دیکھ کر کے اللہ کے قہاری کو آپ نے یاد کر لیا، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ ماں کے ممتا کو دیکھ کر کے، لوگوں کے پیار کو دیکھ کر کے، ارحم الراحمین کے رحم کو آپ نے یاد کر لیا، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر کی چیزیں ہیں۔ اللہ کا بندہ کون کیسا ہے، کون کتنا مقبول ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن پھر بھی ذکر نہ کرنے والے طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کی چیزیں تلاشتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ارے ہم کبھی اور ذکر کر لیں گے، ہم کبھی اور نماز پڑھ لیں گے، ہم سوچتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم بہت طاقتور ہیں۔ ارے سنو، طاقتور تم نہیں ہو، کیا امام اعظم کو تم نے نہیں دیکھا؟ کیا امام مالک کی سیرت تم نے نہیں پڑھی؟ کہ امام مالک کی سیرت کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی سیرت کو نہ پڑھی؟ ارے یہ تو اللہ کے وہ بندے ہیں، ان سے آگے بڑھیں تو تابعین کی جماعت کو دیکھیں، صحابہ کی جماعت کو دیکھیں، عاشق مصطفیٰ، فدائے مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ حضرت بلال حبشی کو دیکھیں۔ مکے کی سرزمین پر گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری بھرگم پتھر ہوتا، زبان باہر آ جاتی، امیہ کہتا اب بھی احد احد کہو گے؟ تو حضرت بلال کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اے مارنے والے، کوڑے مارنا ہے مار لے، پتھر مارنا ہے مار لے، بھاری بھرکم پتھر رکھنا ہے رکھ لے، دیا ہے مصطفیٰ نے ایمان، دیا ہے مصطفیٰ نے اسلام، دیا ہے مصطفیٰ نے شان، دیا ہے مصطفیٰ نے رحم کی بھیڑ، دیا ہے مصطفیٰ نے کرم کے دامن کو، یہ دامن کبھی چھوٹے گا نہیں۔ احد احد کہتا رہوں گا، رب رب کہتا رہوں گا، اللہ اللہ کہتا رہوں گا۔ اسی حال کو میرے مصطفیٰ کے پیارے یار پیارے ابو بکر نے دیکھا، نبی یہ دو جہاں سے عرض کیا تو میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر جس طرح بھی ہو سکے بلال کو آزاد کرو۔ اللہ اللہ کہتے رہے بلال، ہم میں تھے بلال، مصطفیٰ نے آزاد کرانے کے لیے ابو بکر کو کہا، تو ابو بکر صدیق نے آزادی کا آزادی کی جب تیاری کر لی تو اس کے بعد میں آمنہ کے لال کہتے ہیں بلال کی آزادی میں مصطفیٰ بھی شامل رہوں گا۔ بتائیے چلا امتی غم میں ہو، رب کو یاد کرے، رسول کو یاد کرے تو مدد کے لیے کوئی آئے نہ آئے، آمنہ کے لال ضرور آئیں گے، دونوں عالم کے سرکار ضرور تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اللہ کا ذکر کرو،
اللہ کے ذکر سے بڑا فائدہ ہے، دین کے اندر بھی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، جسم کے لیے بھی فائدہ ہے، روح کے لیے بھی فائدہ ہے۔